دریافت فرمایا کہ پچھلے 2000 سال سے فلسفی اس بات پر بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کائنات کی وجہ تخلیق کیا ہے۔ دوسری طرف دین اسلام میں بندگی کو وجہ تخلیق قرار دیا گیا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نظر سے گزرا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا ایسنس یعنی ماہیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آیا ہے جسے حدیث لولاک کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا کیا جانا ہی اصل مقصد تھا؟ کیا یہی وجہ تخلیق کائنات بنا تھا اور ثواب و عذاب و جزا و سزا کا سلسلہ اس وجہ سے شروع کیا گیا؟ بھیا ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے متعلق کہنا کوئی بھی بات بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہے اور ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ جو کچھ اب تک پڑھایا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تاکہ صفات فعلیہ سامنے آئیں۔ اللہ کی صفات 3 طرح کی ہیں، ایک صفات اللہ کی ذاتی ہیں، ایک فعلی ہیں، اور ایک اللہ کی صفات طیبہ و متشابہات میں سے۔ یہ کئی بار بات ہو چکی۔ اللہ نے اپنی صفت فعلی کے اظہار کے لیے کائنات کو پیدا کیا تاکہ بندے رزق مانگیں اور خدا انہیں رزق دے۔ وہ رزاق تو ہمیشہ سے ہے، لیکن جب کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، مخلوق ہی نہیں ہے، تو کسے دے؟ گناہ کرنے والا کوئی رہا ہی نہیں تو خدا کی صفت مغفرت کہاں اپنا ظہور فرمائے؟ مخلوق ہی نہیں ہے تو خدا کی صفت رحمت جا کر کہاں پڑے گی؟ اللہ کی ہر وہ صفت جس کے مقابلے میں انسان کوئی چیز چاہیے، یہ صفات فعلی ہیں۔ اللہ نے اپنے صفات فعلی کے اظہار کے لیے اس کائنات کو بنایا۔ بس اتنی بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ تخلیق ہوئی اور یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ہمارے بہت سے صوفیہ اس کو کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، یہ چشتی نظامی اور چشتی صابری اور سلسلہ قادریہ کے ہمارے مشائخ رحمہم اللہ، وہ اس بات کو دہراتے بھی ہیں، اس بات پہ بات بھی کرتے ہیں۔ اس پہ بہت اچھی باتیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہیں گولڑا شریف میں، اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی نے مکتوبات میں، اور شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ انہوں نے اپنی تصنیفات میں لکھی ہیں۔ آپ وہاں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ مؤدبانہ درخواست کہ 2 محرم سے 12 محرم تک واقع کربلا کئی مرتبہ بات ہو گئی بھیا، اور اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو تفصیل سے لکھتے رہیں۔ عمدۃ الفقہ کے مطالعے کا ارادہ رکھتا ہوں، جو وہاں سے زوار حسین شاہ صاحب کی تصنیف ہے، بہت اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ، اس میں شبہ نہیں۔ موفق من اللہ تھے، اتنے بڑے کام اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتے ہیں، باقی کسی انسان کی ذاتی کاوش و محنت سے نہیں ہو سکتے۔ قابل اعتماد بھی ہے، مستند بھی ہے، لیکن 2 چیزیں کا خیال کیجیے گا۔ ایک تو فقہی مسائل ملتے جلتے، وہی مسئلہ آپ کو بہشتی زیور میں مل جائے گا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہی مسئلہ آپ کو بہار شریعت میں مل جائے گا مفتی امجد صاحب، جو بریلوی مکتبہ فکر کے بہت مایہ ناز مفتی گزرے ہیں۔ اسی طرح یہی مسئلہ آپ کو ممکن ہے اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی مل جائے، تو یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ چوری ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، بلکہ ان لکھنے والے لوگوں کی پرسنالٹیز اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ بہت کچھ پڑھا کے ہی ایسی چیزیں لکھتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج تک لکھی ہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں بعض مسائل بہت باریکی میں جا کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھے، بہت باریکی میں۔ ہمارے زمانے میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا،
بس جو ہو جائے سو غنیمت۔ اب حج ہے، حج کے مسائل میں حضرت نے مستحبات تک تو لکھا ہے، حج کسی طرح ہو جائے اور حج کسی طرح گزر جائے، بس یہ کافی ہو جاتا ہے۔ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، افضال صاحب بہت سی حضرت رحمۃ اللہ کتابیں لکھی، سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پہ لکھا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ نقش بندی مجددی تھے۔ فضل علی قریشی صاحب رحمہ اللہ ان کے سلسلے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، کراچی میں تھے، بیعت کرتے تھے، بڑا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ تھا اور بہت اچھے اچھے لوگ ان سے بیعت ہوئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ کے مکتوبات کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں مل جائیں۔ نابینا آدمی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک 13 سال دوسرے 16 سال، بیوی کے حقوق پورے کرنے کی اہلیت نہیں ہے، آمدنی بتمام مشکل بچوں کا خرچہ ہوتا ہے، علاج بھی نہیں کرا سکتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا پتہ صفدر صاحب کس بارے میں حکم پوچھتے ہیں، کون سی چیز ہے اس کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آئی سوال۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی کیا وجوہ ہیں جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرتے ہیں؟ بہت سی وجہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ اللہ کے انعامات کی قدر نہ کرنا۔ جو قوم اپنے میں پیدا ہونے والے بڑے لوگوں کی قدر نہیں کرتی نا، وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتی۔ اللہ اپنے انعامات ہر زمانے میں کرتا ہے۔ 80 سال پہلے اللہ نے انعام فرمایا تھا، علامہ اقبال جیسا آدمی ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے بے مثل آدمی پیدا ہوئے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی تھی، مولانا حسین احمد صاحب مدنی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں آئے تھے۔ بہت بڑے بڑے لوگ، تالپور یہ خاندان، اللہ نے بڑے انعام فرمائے، مگر حرام ہے ہم پہ جو مڑ کے دیکھا ہو سوائے اللہ کے ان بندوں کی توہین کے کچھ نہیں کی۔ یہی کرتے رہے، اب تک یہی ہے۔ تو آدمی ایسے ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ آدمی کبھی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے بے ادبی سے۔ جتنا بھی اپنا مخالف ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کبھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ عیسائیوں کا پوپ ہے، کتنا ہی وہ عیسائیت کا پرچار کرے، مت اس کی بے ادبی کرو۔ ہندوؤں کا پنڈت ہے، براہمن ہے، مندروں کی طرف بلاتا ہے، مسلمانوں کی توہین کرتا ہے، یاد رکھو یہ اس کا فعل ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا میرے بارے میں، لیکن مجھے اللہ سے ڈرنا ہے اس کے بارے میں۔ کبھی مذہبی رہنما، مذہبی چیزیں، مذہبی تقدسات سکھوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، مذہبی تقدسات کسی بھی فرقے اور قوم کے ہوں، کبھی اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم کئی بار سنا چکے، شاید کسی نے نہ سنا ہو۔ یہ جب یزید نے یہ کرتوت کیے نا، تو اس کی عمر بڑی تھوڑی ہوئی، پھر مدینہ منورہ پہ حملہ ہو گیا، مکہ مکرمہ پہ حملہ ہو گیا، تو لوگوں نے کہا، تابعین نے، کہ لم یبارک اللہ فی عمرہ، اب اللہ اس کی عمر کی برکت چھین دے گا، اور وہ ہو بھی گیا۔ ایک نواب صاحب نے لکھا ہے، کیا نام لیں، پھر آپ بھی ان کتابوں کو پڑھیں گے۔ اور لکھا ہے، میرے والد نے مجھ سے کہا مرنے سے پہلے کہ بچے تم جو کرتوت کرتے ہو یہ سب مجھے پتہ ہے کہ رات کو کیا ہوتا ہے۔ میں بھی یہی کرتا رہا، اور دادا ایک نیک آدمی تھے تمہارے، میرے والد ان کاموں میں نہیں پڑے، سلطنت چلتی رہی۔ میں نے پیسہ خوب نشے میں اور رنڈیوں پہ لٹایا، لیکن جب بھی کوئی میرے سامنے پیش کی جاتی تھی نا، تو میں اتنی جلدی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، پوچھتا تھا کہاں سے آئی ہیں، کیا آپ کا وطن ہے، والد آپ کے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ کہہ دیتی تھی کہ میں سادات میں سے ہوں، تو میں بالکل پیچھے ہٹ جاتا تھا اور پیسے دے کے کچھ نقد وقت دے دلا کے رخصت کر دیتا۔ اس کا مجھے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں اب تک اللہ نے عزت اور حرمت باقی رکھی ہے،
ایسے نہ ہو کہ کسی سیدانی کے ساتھ ایسے فعل کر بیٹھو سلطنت ہاتھ سے چلی جائے۔ اس کی بات یہ پڑھ لی، بس ٹھیک ہے پڑھ لی۔ پھر ایک دن آنکھیں کھلی جب عبد الملک جو تھا نا مروان کا بیٹا، عبد الملک نے حکومت لی تو حجاج ابن یوسف سے کہا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما فاطمہ کے خون سے اور بنو ہاشم کے خون سے مجھے بچانا، ان میں کوئی آدمی قتل نہ کرنا۔ تو حجاج نے پوچھا عبد الملک کیوں؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے نا یہ سلطنتیں اکھیڑ دیتا ہے، مجھے چند دن بادشاہی کر لینے دو، میری اولاد کو باقی رہنے دو، سیدوں پہ ہاتھ نہ ڈال۔ تو اس لیے یہ چیزیں قوموں کو برباد کر دیتی ہیں۔ جب آپ کے مذہبی رہنما یہ سکھائیں کہ سید اور غیر ایک ہی ہوتا ہے، یار یہ نہ کہو۔ بات اتنی سی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے ایک شخص کو ایک اچھی چیز دے دی ہے بغیر اختیاری چیز، اس کے اختیار میں تھوڑا ہی بس ہو گئی ایک چیز، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورا بنا دیا، کسی کا رنگ دوسری طرف چلا، کسی کا قد اتنا، کسی کا قد اتنا، یہ سب خدا کی تقسیم ہے، اس پہ کیا اعتراض؟ حدیث میں دھوپ میں گرم پانی کو پینے کی ممانعت آئی ہے، اگر آئی ہے تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ پانی پلاسٹک کی بوٹل میں دھوپ پہ رکھا ہوا ہو اور دھوپ کے جانے کے بعد روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اس پانی کو پینے میں کوئی حرج ہے؟ رضوان صاحب کوئی حرج نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں یہ ایک ریت تھی کہ وہ کہتے تھے دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اسے نہائیں تو جسم پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں، برس ہو جاتی ہے بس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو یہ فرمایا نہیں، اگر ثابت بھی ہو جائے تو عربوں کی ایک رسم کا ذکر کیا۔ اس لیے جو بھی پانی ہوتا ہے اس میں سونا، چاندی، تانبا وغیرہ وغیرہ اس میں اثرات آ جاتے ہیں، تو اس لیے طبی اعتبار سے منع کیا گیا۔ بہت سی چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، طب کے اعتبار سے منع ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، بہت اللہ نے بڑا علم دیا تھا، انہوں نے اپنے مدرسے میں ٹماٹر منع کر دیے۔ وہ ہومیوپیتھک کا علاج بھی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اس سے گردے کی پتھری پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمارے ہاں جو رہے گا بالکل ٹماٹر استعمال نہیں کریں۔ اب یہ ایک چیز ہے، بہت سی چیزیں انسانوں کی طبیعت کے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے حلال حرام کی بات چلتی، شریعت اس میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک جانور پکایا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھاؤ، ان کا اللہ کے رسول آپ نہیں کھاتے، آپ نے فرمایا یہ جانور ہماری زمین میں صحراؤں میں ہوتا نہیں، اس لیے مجھے کھانا عجیب سا لگتا ہے۔ کھاتے رہے لوگ۔ مصری مرغی بہت سے لوگ نہیں کھاتے، دمبے کی کئی قسمیں ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے۔ تو یہ سب چیزیں کبھی کبھی طب سے تعلق رکھتی ہیں، کبھی انسان کی طبیعت سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ بھی حلال اور حرام کا ایک شعبہ ہے۔ ہر بات قرآن و سنت سے نہیں لے جانی چاہیے، اور بھی بہت سے اسباب اور وجوہ ہوتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیتے تھے نا، منقع پانی میں بھگو دیا، کھجوریں پانی میں بھگو دی، صبح اس کو مسل کے اور اس کا جو بھوگ تھا پھینک دیا اور باقی پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو اس میں جھاگ اٹھ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ وہ پیالہ اٹھا کے سامنے والی دیوار پہ دے مارا اور فرمایا مجھے نشہ آور چیزیں پلانا چاہتے، اور جنہوں نے بھی دی نہیں ان کے ذہن میں رہا ہوگا یا نہیں، جو بھی ہو گیا، لیکن بہت سی چیزیں طبی اعتبار سے منع ہوتی، بہت سی چیزیں محض انسان کی طبیعت کی نفاست اسے پسند نہیں کرتی۔ تو اسی طرح یہ پانی بھی ہے کہ پانی میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، البتہ آگ سے گرم کیا گیا ہو تو اس میں تو خیر کوئی کراہت ہے ہی۔ رکوع اور سجود کی تسبیحات میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس کے ساتھ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ چند مختصر کلمات جو رکوع اور سجود میں پڑھے جا سکے۔ حسن صاحب بہت مرتبہ اس پہ گفتگو ہو چکی،
کیا کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بار بار اس کو دہرائیں۔ دیکھیں ایک ہے اپنی نفل نماز، اس میں کرنا چاہیے، ایک ہے سنن موقدہ، اس میں بھی کر لینا چاہیے، ایک ہے واجبات جیسے وتر، اس میں بھی کرنا، ایک ہے اپنی فرض نماز، اس میں بھی۔ لیکن فرض نماز اگر امامت کرا رہا ہو اور مقتدی راضی ہوں، مقتدی کوئی اعتراض نہ کریں، تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اور اگر لوگ کہیں کہ نماز لمبی ہوتی ہے نہ پڑھائیں ایسے، تو پھر لوگوں کی ماننی چاہیے بس۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں مانگتے تھے، اب اس امت نے چھوڑ ہی دی ہیں، بالکل ترک کر دی ہیں، جیسے انہیں کسی نے سکھایا اور بتایا نہیں۔ آپ حرم میں چلے جائیں، حرمین شریفین میں خاص طور پہ حنبلی فقیہ جب کوئی نماز پڑھاتا ہے تو لطف آ جاتا ہے، وہ صحیح معنی میں وہ ساری دعائیں مانگتا ہے تقریباً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ اس لیے یہ ہے اس کی تفصیل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، اور رکوع میں آپ پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے اللہ کی ذات جس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور کوئی رد کرنے والا نہیں، والملکوت وہ جو فرشتوں کی جہان اور دنیا اور روحوں کی ہے اس کا وہ مالک ہے، اور عظمت اس کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لک رکعت ولک اسلمت وبک آمنت، اللہ میں نے رکوع میں سر جھکا لیا، کمر جھکا لی، اللہ میں آپ کو میں نے قبول کیا، آپ کے حکموں کو، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، وانت ربی، اللہ تو ہی میرا پالنے والا ہے، خشع سمعی و بصری و مخی و عظامی، اللہ تیرے سامنے میری سماعت کی قوت جھک گئی، و بصری اللہ میری نگاہیں بھی جھک گئیں، و مخی اللہ میرا دماغ بھی آپ کے قبضے میں ہے، و عظامی و عصبی اللہ میری ہڈیاں تو کیا ہڈیوں کے اوپر جو اعصاب لگے ہوئے ہیں نا، اے رب یہ بھی آپ ہی کے ہیں، مستقلت بھی قدم آیا، یہ جو دونوں پاؤں کے بوجھ پہ کھڑا ہوں پاؤں کے زور سے، اللہ یہ پاؤں بھی آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں، للہ رب العالمین، رب تو ساری کائنات کا پالنے والا۔ یہ سوچ سمجھ کے پڑھے تو اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اور عظمت بیٹھ جائے تو اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ساری زندگی کی محنت اور ایمان اٹھا کر پھینک دے کہ نہیں مانتے، چلو مصیبت یہ ہے اس کے بعد زندگی بھی کوئی نہیں۔ اور عظمت کے علاوہ محبت بیٹھ جائے تو پھر تو کہنے ہی کیا، خدا کی محبت اپنے علاوہ سب چیزیں جلا دیتی۔ جتنی مخلوق کی قدر و قیمت دل میں آتی ہے بستی ہے، اتنا ہی اللہ کی توہین ہوتی ہے۔ سبحانک لا الہ الا انت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہی پڑھتے سبحانک لا الہ الا انت، سجدے میں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا رب غیرک، سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، سبحانک لا الہ الا انت لا رب غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے اللہ کی ذات جو بالکل پاک ہے، فرشتوں کا پروردگار ہے، روحیں اس کے قبضے میں ہے، سبقت رحمت ربی غضبہ، اے میرے رب سجدے میں پڑھنا ہے، اے میرے رب آپ کی رحمت آپ کے غصے پہ غالب آ گئی، میں نے غلطیاں گناہ کر کر کے جو تیرے غضب کو دعوت دی تھی نا، اے رب تیری رحمت اس پہ غالب ہے، یعنی تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے بچا دے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اللہم لک سجدت، اللہ میں نے آپ کو سجدہ کیا، و بک آمنت، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، ولک اسلمت، اللہ میں مسلمان ہوں، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے جھک گیا مٹی میں مل گیا اس ذات کے لیے جس ذات نے پیدا کیا تھا، وصورہ، پھر اس چہرے کے گوشت میں اللہ تو نے نقش و نگار بنائے، وشق سمعہ و بصرہ، اللہ پھر سب سے اچھی چیز تو نے نگاہیں دیں، کان دیے، تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی برکت والی ذات ہے جو اتنا کچھ اپنے بندوں کے لیے کرتی ہے۔ یہ دعا جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں بھی پڑھا کرتے تھے، اس لیے
یہ سب دعائیں اگر دیکھنی ہو تو زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں دیکھو بہت زبردست چیز ہے۔ یہ ہماری حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، حیات کیا نام ہے اس کا؟ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ تو زبردست چیز ہے، وہ کتاب دیکھیے۔ تیسری کتاب ہمارے استاد تھے امام عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نماز مسنون 600-700 صفحوں کی کتاب ہے، اسے لکھا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مرحوم کے ورثاء میں 2 بیٹے، 4 بیٹیاں، بیوی اور والدین زندہ ہیں۔ مرحوم نے اپنے گھر کے لیے کہا تھا کہ میرے دونوں بیٹوں کو دے دیا جائے، شرعاً وصیت کا کیا ہو؟ اکرام اللہ صاحب جب بچے عاقل اور بالغ ہو جائیں نا تو جتنے باقی وارث ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر کسی بچے کو کچھ دینا یہ جائز ہی نہیں، وصیت میں جائز ہی نہیں، ایسی وصیت منعقد ہی نہیں ہو۔ تو 2 بیٹے آپ نے کہے ہیں، اللہ نے ان کا حق رکھا ہے وراثت میں، نا بس انہیں وہی ملے گا جو 2 بیٹوں کے لیے ہونا چاہیے، مکان نہیں دیا جائے گا۔ اپنے انتقال کے وقت جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا اس میں سے کفن دفن وغیرہ ادا کر کے پھر انہوں نے حق مہر نہیں دیا تھا، وہ بھی قرض ہے، اسے بھی دے کے دیکھیں جتنا مال رہ جاتا ہے 1/3 حصہ اس کا، 1/3 اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہاں دیا جائے۔ انہوں نے کہا مسجد دے، مدرسے دے دینا، فلاں اسکول میں دے دینا، فلاں جگہ کتابوں کے لیے لائبریری بنا دینا، یہ 1/3 پھر اس میں سے کاٹا جائے گا۔ اب جو کچھ رہ جاتا ہے اس کے حساب کرنے میں اگرچہ بڑا وقت لگا، لیکن اس کے 192 برابر کے حصے کیے جائے، 192 192 حصے برابر کے کر کے بیوہ کو 24 حصے ملیں گے، والد اور والدہ کو 32 حصے ملیں گے۔ تو 32 اور 32 64 ہو گئے، اور 64 میں آپ 24 شامل کر لیجئے تو 68 78 اور 88 ہو گئے۔ بیٹوں میں سے ہر ایک کو 26 ملیں گے، اور بیٹیوں کو 13 ملیں گے۔ یہ ساری وراثت کی تقسیم کا ہم نے اس پہ لکھ دیا ہے، آفتاب صاحب کو دے رہے ہیں، یہ آپ چاہیں تو ان سے لے لیں، یہ ساری تقسیم کر دی ہے۔ اس میں ایک چیز اور ہے، یہ جو 24 کی تصحیح اور 192 ہم نے لکھے ہیں اور مضروب 8 لکھا ہے، یہ اہل علم کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، اس صدر کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، کیونکہ وراثت میں کسر نہیں لگتی، یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو کسر نکال کے ہم نے لکھ دیا ہے تاکہ کوئی بھی مفتی صاحب دیکھیں تو انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ زید نے بکر کے مکان پر ناحق اور زبردستی قبضہ کر لیا، زید نے بکر کے مکان پہ قبضہ کر لیا اور بغیر کسی شرعی حق کے 2 مہینے تک رہا۔ مالک نہ تو مکان کو استعمال کر سکا، نہ کرایہ دے سکا، نہ ہی وہاں رہائش اختیار کی۔ 2 ماہ بعد بکر نے زید سے مکان چھڑوا لیا، تو زید جو اس مکان کا غاصب تھا، کیا اس پہ 2 مہینے کا کرایہ ادا کرنا شرعاً لازم ہے؟ اگر لازم ہے تو کیا کرایہ اجرت مثل کے حساب سے ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ زید صاحب یہ جو اس نے غصب کیا نا، اس کا عذاب تو اسے آخرت میں ملے گا، قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا۔ اور تاوان غاصب سے نہیں لیتے، یہ شریعت کا اصول ہے کہ غصب شدہ چیز کے منافع عام حالات میں اس کو نہیں دیا جاتا۔ اس نے غصب کیا، ظلم کیا، ہاں یتیم کا مال ہو یا پھر ٹرسٹ کا مال ہو یا اس چیز سے کسی کو آمدن ملتی ہو، مثلا بیوہ تھی، اس کا مکان تھا، اس کی آمدن اور کرائے پہ وہ گزارا کرتی ہے، یا وہ کسی نے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا، یا یتیم بچے اس کے کرائے پہ گزارا کرتے ہیں، تو ان تینوں صورتوں میں اس غاصب سے کرایہ وصول کیا جائے گا اور عدالت وصول کرے۔ ہمارے زمانے میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر نہ دے تو اس کو زخمی کر دیا جائے۔ تعزیر دی جائے،
اس غاصب سے پیسہ لے کے 2 مہینے کا مثلا بیوہ کو دے دیا جائے، ٹرسٹ میں وہ لوٹا دیا جائے، یا بچوں کو دے دیا جائے، اس غاصب سے 2 مہینے کے پیسے، ان 3 کے علاوہ اور صورتیں نہیں ہیں۔ اب رہ گیا کہ 2 مہینے کا کرایہ اب کتنا ہوگا، تو وہاں جتنے لوگ ہیں گرد و پیش میں مکانات ہیں اس کے لیے دیکھ لیا جائے کہ کیا کرایہ ہوگا، اس طرح کی کوٹھی، اس طرح کا مکان کتنے کرائے، اسے ہی کرایہ مثل کہتے ہیں، مہر مثل بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی لڑکی کا مہر مقرر نہیں کیا اور پھر مہر لازم آ گیا، رخصتی ہو گئی، تو اس لڑکی کی پھوپھی، اس لڑکی کی چچا، ان بچیوں کا جو حق مہر تھا وہی اس کا ہوگا۔ موبائل پہ مسئلہ آیا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق پچھلی مرتبہ جو بات کہی گئی تھی وہ صحیح نہیں ہے۔ بھیا اتنی گالیاں دینے کی وجہ سے صحیح نہ ہونا، اس کا صاحب نے دلائل دیے تھے نا، اس کو ثابت کر دیتے، اللہ خیر سے لو۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں ہم نے چومے تھے ایک بار، اللہ کا شکر ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، بہت بڑے لوگوں میں اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے، لیکن علمی طور پہ ہم اپنے اساتذہ سے بحث کرتے رہے، سب سے بحث کرتے رہے، بہت سے اساتذہ نے کہا فتویٰ ہوا ہے جو تم نے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا بات۔ ہمیشہ اللہ کی کتاب، سنت اور ائمہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو اجتہادات ہیں ان کو ترجیح دیا کرتے ہیں، مشائخ کے جوتوں کی خاک بھی سر آنکھوں پہ، لیکن کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں، ایسے نہیں کیا کرتے۔ یہ شخصیت پرستی ضرور کرنی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہیں، ہم نے خود بھی اس قصے کو ایک جگہ کیا ہے، لیکن ہم نے صاف کہا کہ بھئی اب کتابیں ملی اور اب یہ ہے، اور آپ یہ بھی لکھا ہے کہ جوابات دیر سے ملتے ہیں، پیسے دو نا یار، ایک مفتی ہم رکھ لیں، مفتی صاحب کام کریں، تم پیسے دو، ایک آدمی کی 50,000 تنخواہ ہے، جیب ڈھیلی کرو، تم کچھ بھی نہ کرو خدا کے دین کے لیے، اور ہر ہفتے بھیج دو اور ہم کرتے رہیں بیٹھ کے کام، کیوں؟ وجہ اس ایک ہفتے میں 426-30 کتابیں ہم نے قاری انس صاحب سے پنڈی سے 13.25 لاکھ روپے کی خریدی ہیں، اور یہ ایک وراثت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کئی گھنٹے بیٹھے رہے، ان کتابوں سے نکالا، پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ تو دے آؤ نا قاری انس صاحب کو 13.5 لاکھ، یہ مسجد ہے، ہمیشہ جمعہ یہاں پڑھتے ہو، اس کا بجلی کا بل ہے، اس کے پنکھے ہیں، اس کی دریاں ہیں، یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ نماز پڑھی اور چل دیے، کیوں؟ وجہ ایسے ہی اسباب اور وسائل کے بغیر کام نہیں ہوا کرتے۔ مدارس میں بچے جو خراب ہوتے ہیں نا، اور 30 بچے ایک کمرے میں سوتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کے پھر جو کچھ کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم بنا دو، ایک الگ مکان بنا دو، ایک جگہ بنا دو۔ ان بچوں کو کون پڑھائے؟ مشرف نے کہا تھا نا جرمنی میں، اس نے کہا میں مدارس بند کر دوں تو 16 لاکھ بچے روڈز پہ آ جائیں گے، کون سنبھالے گا؟ تو نہ تم پیسہ خرچ کرو، نہ ضروریات زندگی کا خیال کرو، نہ لائبریری بناؤ، نہ تم کوئی کمرہ بناؤ، نہ تم عمدہ کھانے کے لیے کوئی بندوبست کرو، اور مولوی میرے جیسے اور بچے تمہارے نوکر لگے ہوئے، تمہارے باپ نے نوکر رکھا تھا انہیں۔ شرم کرو، ڈوب مرو۔ 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعائیں، ان کے اکثر جگہوں پر ایک جیسے آتے ہیں الفاظ، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کون سی ترتیب دعا کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں کہی ہیں جو دونوں سجدوں کے درمیان۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی 2 مرتبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 2 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنا اتنا ہوا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ نماز کے فرائض میں آ گیا ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے الفاظ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں کوئی لفظ پیچھے کوئی آگے لیکن آئے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیشہ نماز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز سنت کے مطابق ہو جائے۔ جو نمازی بعد میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے نماز مکمل کر لی ہوتی، بھیا اس کا ہم جواب دے چکے۔ دیکھیں امام جب نماز پڑھا کے مقتدیوں کی طرف منہ کرتے ہیں نا، تو اگر پہلی صف میں ہی ان کے پیچھے بالکل ایسے لوگ ہیں جو نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو امام کو چاہیے ان کی طرف چہرہ نہ کرے، کیونکہ سجدہ ادھر ہو جائے گا نا، رکوع ادھر ہو جائے گا، یہ نہ کرے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن نماز اس کو ٹھیک سنت کے مطابق پڑھنا اور پڑھانا چاہیے۔ سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے نماز پہ کہ جتنی ہو سکے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ جو نماز پڑھاتے تھے بہت عمدہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر بنے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا اور فرمایا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا نئے گورنر آئے ہیں مدینہ کے، انہوں نے ظہر پڑھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد پہلی نماز ہے جو ان حکمرانوں کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور سنت کے مطابق۔ سے ہمیشہ نماز کا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھا ہے اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 نمازیں یا 4 چھوٹ گئی تھی خندق کے دن۔ آپ کو پتہ ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رات کو ساری نمازوں کی قضا کی، اور آپ نے ملا اللہ قبورہم، اللہ ان کافروں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے آج نماز سے روک دی۔ نبی اور اتنی سخت بد دعا دے، قبریں بھر نہیں گئی ہوں گی جہنم کی آگ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہادت کا خون بہہ رہا تھا، تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا حضرت، انہیں ہوش آیا تو کہا حضرت نماز کا وقت ابھی باقی ہے، فرمایا جلدی کرو مجھے نماز پڑھا دو، اور دیکھو جہاں نماز نہیں نا اس دین میں کوئی خیر نہیں باقی رہتی۔ اس لیے جتنی خلافت اور یہ اور وہ ان کے جلسوں ان کے جلوسوں میں دیکھا کرو، حرام ہے جو پرواہ ہو کہ اذان ہو گئی نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں۔